بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں ناصر جٹ ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سیاست عبادت۔ آج آپ سے جو موضوعات ڈسکس کرنے ہیں بہت ہی اہم موضوعات ہیں، بہت سی خبریں آپ کو جو دینی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی عمران خان صاحب سے آج ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ ملاقات میں کیا پیغامات پہنچائے جائیں گے، اس پہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ کیا مائنس عمران خان فارمولہ مکمل ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ دوسرا ہم بات کریں گے کہ ملک اب آئین اور قانون نہیں بلکہ زرداری صاحب کی مرضی کے مطابق چلے گا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ جو سب سے اہم بات یہ کہ بھٹو طرز کا جو ایک کیس ہے وہ عمران خان کے لیے تیار کر لیا گیا ہے۔ وہ کیا کیس ہے، وہ کس طرح اس کی کیا کہانی ہے پوری، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اور ایک اور بہت اہم خبر کہ پی ڈی ایم کے آپسی اختلافات ہیں جو اب نقطہ عروج کی طرف جا رہے ہیں، وہ کیا معاملات ہیں، اس پہ بھی ہم تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب سے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی کل رہائی ہوئی، عدالتی حکم کے مطابق ہوئی، گو کہ 2 گھنٹے لیٹ ہوئی۔ انہوں نے 5 بجے کا حکم دیا تھا کہ 5 بجے وہ جیل سے باہر آ جائیں گے، لیکن وہ 7 بجے جیل سے باہر آئے۔ اس رہائی میں اور جو تحریک انصاف کے لیڈران کی باقی رہائیاں ہوئی ہیں، اس میں جو فرق ہے، عدالتی حکم تو سب کے پاس ہی تھا، لیکن عدالت کے حکم کے بعد پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کے معاملے میں ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا۔ نہ تو ان سے کسی پریس کانفرنس کی ڈیمانڈ کی گئی تھی، بلکہ عدالت نے حکومت کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی کا حکم دیا۔ مطلب ان کو نہ تو کسی نئے کیس میں گرفتار کیا جائے گا، نہ ہی پرانے کسی کیس میں ان کو دوبارہ طلب کیا جائے گا۔ بالکل ایک کلین چٹ دی گئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو۔ اور اس کیس میں سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ وہ ملکی تاریخ کا شاید پہلا یہ واقعہ ہے کہ عدالت نے کسی کو رہائی دی ہے تو بغیر کسی مچلکے جمع کرانے کے دیے۔ انہوں نے کوئی مچلکہ جمع نہیں کروایا، لیکن عدالت سے ان کی رہائی کا حکم آ گیا۔ یہ چیزیں جو تھیں یہ بہت زیادہ ایک افواہیں بھی اس سے گردش ہوئی، اس سے ایک تحریک انصاف میں بھی ایک تحریک پیدا ہوئی، اور مخالفین نے بھی ایک بہت مضبوط قسم کا ایک نیریٹو کریٹ کیا اس رہائی کے بعد۔ اچھا جی، مزید اس پہ بات کریں تو جو بہت سے پوائنٹ سامنے آتے ہیں، اس میں ایک تو یہ بھی ہے کہ ان کی رہائی کا جو حکم تھا اس کے 2 گھنٹے بعد ان کو رہا کیا گیا۔ مطلب نظر یہ آتا ہے کہ حکومت ان کو رہا کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ تو پھر عدالت نے جس طرح کے حکم دیے ہیں وہ بالکل ایک اس طرح دیے ہیں کہ ہر اینگل سے ان کو رہا ہی کیا جائے گا، اور ان کی رہائی کسی قسم کی پریس کانفرنس کے ساتھ مشروط بھی نہیں تھی۔ اپنے طور پہ انہوں نے کوٹ لکھپت کے بعد میڈیا چینلز اکٹھے تھے، وہاں انہوں نے ایک اپنے طور پہ میڈیا ٹاک کی ہے، جس میں انہوں نے جو پہلی بات کی ہے اس سے بھی لوگوں میں کافی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اس میں انہوں نے لفظ تحریک انصاف استعمال نہیں کیا بلکہ انصاف استعمال کیا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ پہلے خبریں آ رہی تھی کہ ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور منحرف اراکین بھی ان سے کوٹ لکھپت جیل میں ملتے رہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی ان سے رابطے ہیں، یہ ساری چیزیں سننے میں آ رہی تھی۔ اور جس طرح کی انہوں نے لینگویج آ کے یوز کی ہے کہ مطلب وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ پارٹی کو وہ لیڈ کرنے جا رہے ہیں، جس سے بہت سے حلقے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ شاید اب جو متوقع آج جو ہونی ہے، کل انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ میں کل اپنے لیڈر سے ملنے جاؤں گا، اور انہوں نے ساتھ ساتھ جس وجہ سے تحریک انصاف کے لوگوں میں تحریک دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ اب ان کو لگا کہ شاید پارٹی جیسے ان کو بالکل ایک بین کیا جا رہا تھا، پکڑ دکڑ جاری تھی، کہ شاید یہ سلسلہ رک جائے گا اور شاہ محمود قریشی دوبارہ پارٹی کو سٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور انہوں نے جب بولا کہ میں اپنے لیڈر سے کل ملنے جاؤں گا، تو اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ لیڈر کے ساتھ جو ملنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی جو ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس میں کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام لے کے آئے ہیں، یا وہ اپنے طور پہ اپنی پارٹی کی قیادت کے لیے استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ سارے معاملات واضح تو ابھی نہیں ہو رہے ہیں، لیکن واضح ہو جائیں گے ملاقات کے بعد کہ کیا ان کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ کلیئر سامنے آ جائیں گے۔ جو خبریں تھیں وہ ہم نے آپ کو بتا دی۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کے لیے بھٹو طرز کا ایک کیس تیار کیا گیا۔ ویسے تو یہ پہلا کیس نہیں ہے، 2-3 پیچھے کے کیس بھی اگر دیکھے جائیں، ذلِ شاہ قتل کیس بھی ان پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، ارشد شریف شہید کا بھی قتل ان پہ ڈالنے کی باقاعدہ طور پہ کوشش کی گئی، لیکن یہ کوششیں زیادہ دیر چل نہیں سکی۔ اور پھر 9 مئی کے واقعات کو مکمل طور پہ عمران خان صاحب پہ ڈالنے کی ایک مذموم سازش کے طور پہ استعمال کیا گیا، جو کہ کھل کے سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ جو حالیہ سازش تیار ہوئی ہے وہ یہ کہ ایک وکیل کو ٹارگٹ
کر کے قتل کیا جاتا ہے، اور وکیل بھی وہ سلیکٹ کیا جاتا ہے جس نے عمران خان صاحب پہ سنگین قسم کے الزامات کی پٹیشن دائر کر رکھی تھی، جس میں آرٹیکل 6 جیسے الزامات بھی شامل تھے، اور ایک دن بعد اس کیس کی سماعت بھی تھی۔ تو پھر ان کے قتل ہونے کی خبر آتی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہوتے ہیں وہ، اور اس کے فوراً بعد ہی جو چیز زیادہ تشویش کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ جس طرح رانا ثناءاللہ کی اچانک پریس کانفرنس آئی تھی، بالکل اسی طرح عطا تارڑ صاحب نے اچانک ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے اس قتل کو سیدھا عمران خان پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور ساتھ میں آرمی ایکٹ اور ادھر ادھر کی باتیں بھی کی ہیں کہ ان کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے، اور جس طرح کی لینگویج وہ یوز کرتے ہیں کہ یہ مجرم ہیں، یہ فتنے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ غدار ہیں، ان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گے، یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ جس طرح 9 مئی کے واقعات کی کوئی تحقیق نہیں ہوئی، جبکہ اس واقعے کا الزام جس پہ لگایا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ دفعہ یہ بات کہہ چکا ہے کہ ان واقعات کی ایک جوڈیشنل کمیشن کے ذریعے آزادانہ اور منصفانہ تحقیقات ہونی چاہیے، جو بھی اس میں ملوث ہے، چاہے اس کا تحریک انصاف سے تعلق ہے یا کسی بھی جماعت سے یا کسی بھی ادارے سے تعلق ہے، ان کو قانون کے دائرے میں لے کے آنا چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے۔ بالکل ویسے ہی اس وکیل صاحب کے جو قتل کا کیس ہے وہ بھی عمران خان صاحب پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اچھا جی، الیکشن تب ہوں گے جب میں کراؤں گا، یہ سٹیٹمنٹ آپ نے کل رات سے یہ بہت زیادہ گرم چل رہی ہے، سنی تو ہوگی۔ الیکشن تب ہوں گے جب میں کرواؤں گا، یہ بات ایک ایسا شخص کہہ رہا ہے جو کہ ایک سرٹیفائیڈ کرمنل آدمی ہے، جس پہ بہت سے قتل کے کیس ہیں، جس پہ بہت سے کرپشن اور غبن کے کیسز ہیں۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے رہائی کے لیے امریکہ سے ایک میڈیکل رپورٹ لی جو اب بھی پولیس کے ریکارڈ کا حصہ ہے، جس میں انہوں نے یہ پروف کیا کہ اس شخص مینٹلی طور پہ اپسیٹ ہے، لہذا اس کی سزا ختم کی جائے۔ اس کی بیس پہ ان کو رہائی بھی ملی۔ ایک مینٹلی اپسیٹ شخص اب یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن تب ہوں گے جب میں کرواؤں گا۔ وہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک تو ان کو آشیرواد ہے بڑے آقاؤں کی طرف سے، امریکہ سے بھی ان کو آشیرواد ہے، بلاول صاحب کا بار بار امریکہ جانا اور وہاں پہ مختلف میٹنگز، یہ ساری ان کو ایک تسلی کروائی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسے ہی یہ بیان نہیں دے رہے۔ اور ویسے بھی زرداری صاحب توڑ جوڑ کے ماسٹر مانے جاتے ہیں، ایک زرداری سب پہ باری، یہ ماضی میں ہم قصے سنتے آئے ہیں۔ شاید ابھی تک زرداری صاحب کو لگتا ہے کہ وہ اپنی اسی پوزیشن پہ ابھی تک براجمان ہیں اور ان سے پوچھ کے سارا معاملہ کیا جائے گا۔ مطلب کہ اب ملک کے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق نہیں، کسی جنرل رانی یا کسی زرداری یا کسی کے بھی مولانا فضل الرحمان جیسے لوگوں کے کہنے پہ کیا جائے گا۔ عدالتوں میں جو الیکشن کمیشن کے معاملے کو التوا کی طرف جا رہا تھا، اس کے بعد جو فیصلہ آیا پرسوں، اس کے بعد جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی وہ بھی ایک بالکل ایسے ہی تھا جیسے آئین اور قانون کا مذاق اڑایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میری ایک دھرنے کی وجہ سے عدالتیں سیدھی ہو کے چلنے لگی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح کی سٹیٹمنٹ اب زرداری صاحب نے بھی دی ہے کہ الیکشن تب ہوں گے جب میں کراؤں گا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ 2 مہینے تک حکومت اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ الیکشن کروا سکے، لہذا الیکشن تب ہوں گے جب میں الیکشن کرواؤں گا۔ اچھا جی، پی ڈی ایم میں جو پھوٹ نقطہ عروج کی طرف جا رہی ہے، اس میں جو 2-3 باتیں ہیں وہ آپ سے ڈسکس کریں گے، جو اہم باتیں ہیں وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات یہ کرتے ہیں کہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جولائی میں دکانیں رات 8 بجے بند ہو جایا کریں گی، جس کا تاجر برادری نے مکمل طور پر بائیکاٹ کیا ہے۔ تاجر برادری کی طرف سے ان کے جو سرپرست ہیں، کل انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے یہ اعلان اپنے طور پہ کیا ہے، اس میں تاجر برادری کو شامل نہیں کیا گیا، ان کی رائے نہیں پوچھی گئی۔ پہلے ہی ملک کے جو حالات ہیں، جب سے یہ رجیم چینج گورنمنٹ آئی ہے، ملک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکا، تاجر پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہیں، یونٹس بند ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات انہوں نے کہا کہ اگر پاور سیونگ کے لیے دکانیں بند کروانا ضروری ہے تو ہمیں یہ کنفرم کیا جائے کہ جس ٹائم میں دکانیں کھلیں گی اس میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ ہمارے معاملات ہیں، پہلے گورنمنٹ ہم سے بیٹھ کے بات کرے، پھر اس کے بعد اس معاملے کو دیکھا جائے گا۔ تاجر برادری نے بالکل اس کی مکمل طور پر اس معاملے کا بائیکاٹ ابھی سے کر دیا ہے، یہ اعلان جولائی سے لاگو ہونے والا تھا۔ اچھا جی، پی ڈی ایم کے جو معاملات ہیں، اس سے پہلے ہم پی ڈی ایم کی ٹوٹ پھوٹ سے پہلے ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں کہ عدالتی حکم کہ کسی بھی سیاسی رہنما یا کسی کارکن یا کسی بھی شخص کو رات کے اندھیرے میں ان کے گھر پہ ریڈ نہیں کی جائے گی، توڑ پھوڑ نہیں کی جائے گی، لیکن اس عدالتی حکم کا کل رات 2:30 بجے کے قریب مذاق بنا۔ کمالیہ سے ریاض فتح صاحب
جو MNA کا الیکشن لڑتے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے، جن کی ابھی تک نہ کوئی پریس کانفرنس تھی، باوجود بہت زیادہ دباؤ کے وہ ابھی تک قائم تھے۔ رات 2:30 بجے پولیس کی بھاری نفری نے، جس میں کم و بیش 22-24 افراد شامل تھے اور 5-7 گاڑیاں تھیں ان کی، اس کے ساتھ انہوں نے فتحانہ ریزیڈنسی پہ اٹیک کیا۔ دروازہ بند تھا، دروازہ نوک کیا گیا، اندر لوگ موجود نہیں تھے، فتحانہ صاحب اور ان کی فیملی موقع پہ موجود نہیں تھی۔ ایک ملازم کو پولیس ساتھ لے گئی ہے، وہ وہاں پہ سویا ہوا تھا، تو سیڑھیاں لگا کر دیوار کود کے وہاں پہ سیکورٹی کیمرے توڑ دیے گئے۔ اس کے بعد بیڈ روم کی تلاشی لی گئی۔ اس سلسلے میں جب ہم نے فتحانہ ریزیڈنسی سے ہمارے رپورٹر نے رابطہ کیا تو رپورٹر کو بتاتے ہوئے ان کے سیکٹری عدنان سیال اور سٹی جنرل سیکٹری افتخار انجم صاحب، انہوں نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس بہت سا قیمتی سامان بھی لے گئی، اور خاص طور پہ جو سیکورٹی کیمروں کا ریکارڈ ہے اور جو CCTV کیمرے کی فوٹوز وغیرہ وہ ساری اپنے ساتھ لے گئی ہیں۔ اچھا، اب جب ملک اس وقت جو دیکھنے میں آ رہا ہے ایک انقلاب کی پیک پہ پہنچا ہوا ہے، جیسے حالات نظر آ رہے ہیں، اس حالات میں طلال قادری صاحب کا یوں منظر سے غائب ہونا اور ان کا کوئی بیان بھی نہ آنا، یہ بھی ایک قابل معنی اور یہ سوال بنتا ہے اس بات پہ، کیونکہ ماڈل ٹاؤن میں ان کے لوگ شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، اور ان کی باقاعدہ ایک بہت ہی منظم تحریک تھی بھی، اور اب بھی ان کے ہیں۔ یہ نہیں کہ تحریک ختم ہو گئی، رحیق عباسی صاحب کو وہ اپنی تحریک کی ذمہ داریاں سونپ کے خود منظر سے غائب ہیں، لیکن اب یہ موقع ہے، اب ان کو بھی آنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ خاموش ہو رہے ہیں وہ خاموش ہو رہے ہیں، جو لوگ خاموشی توڑ رہے ہیں ان میں اب طلال قادری صاحب کو سامنے آ کے اس معاملے میں کوئی نہ کوئی بات کرنی چاہیے، کیونکہ ماضی میں تو وہ خود کو امام خمینی 2 کے طور پہ لوگوں کو میں متعارف کراتے رہے اور انقلاب کا جھنڈا اٹھائے رکھا، اور ان کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہوا۔ اب لوگوں کا نقصان کروانے کے بعد، لوگوں کے شہید یا زخمی کروانے کے بعد، فیملیاں ڈسٹرب کروانے کے بعد ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بھی گمنامی کی زندگی میں چلے جائیں۔ آج کی یہ اہم خبریں تھیں جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کا بھائی ناصر جاں ناصر، پاکستان زندہ باد۔